آپ جب اب ان سے پوچھیں کہ یہ $60 ارب میں، اس $37 ارب میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسلام آباد بنایا، نیول بیسز بنائی، منگلہ بنایا، تربیلا بنایا، ہم نے گوادر بنایا، موٹر وے بنی، یہ سب کچھ پہلے $37 بلین میں ہوا. تو ان $60 ارب میں انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں بجلی بنائی ہے 11,000 میگا واٹ. تو کیا $1 ارب کی آپ نے پر میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ایڈ کی؟ یہ اس پیسے کا بہت بڑا حجم ان لوگوں کی جیبوں میں کیا؟ عمران خان کا یا پی ٹی آئی کا کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹس ان لوگوں کی جیبوں میں گئی ہیں کہ ان کا واپس آنا پاکستان کے لیے انتہائی ضروری. اگر وہ پیسہ واپس نہیں آتا تو پھر ہمیں یہی مہنگائی، ہمارا جو ڈالر کا حال ہوا ہے، یا جو ہمارا اس وقت باقی معیشت میں ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان 10 سالوں میں $60 ارب لیا اور وہ سارے کا سارا ان کی جیبوں میں گیا. جب ان بدعنوانوں کے اوپر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے پیچھے چھپتے ہیں. لوٹ کے مال کی برآمدگی کی بات ہوتی ہے تو ان کو عوام کے حقوق یاد آ جاتے ہیں. دیکھیے، ہم نے یہ جو آپریشن ہو رہا ہے ماڈل ٹاؤن کے اوپر حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے، انہی لوگوں نے جن کو آج گرفتار کرنے کے لیے یہ آپریشن ہو رہا ہے، انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں جس طریقے سے آپریشن کیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہی حمزہ شہباز صاحب تھے اور ان کے والد صاحب تھے جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اوپر گولیاں چلوائی تھیں. 16 وہاں پر بے گناہ لوگ شہید کیے گئے تھے. ان کا رویہ دیکھیے آپریشن کرنے کا کیا تھا. اور ماڈل ٹاؤن کے اندر تو کوئی جو لوگ مطلوب نہیں تھے، وہ تو بیچاری خواتین تھیں جو وہاں عبادت کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. ان لوگوں کو گولیوں کا بہیمانہ طریقے سے نشانہ بنایا گیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی جو لوگ ہیں وہ ان کو گرفتاری کے لیے کہہ رہے ہیں. انہوں نے سنا ہے کہ خود کو بیسمنٹ کے اندر قید کیا ہوا اور وہ لاک ہی نہیں کھول رہے. اب یہ عجیب و غریب رویہ ہے. اور میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جو نیب کی پرابلم ہے یا جو وہاں پر افسران ہیں، وہ یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے یا ان کے پاس قانون کی طاقت ہے. پھر وفاق کی جتنی ایجنسیز ہیں، ہم آئین کے تحت، قانون کے تحت باؤنڈ ہیں ان کی مدد کرنے کے. جو پنجاب حکومت کی ایجنسیز ہیں وہ باؤنڈ ہیں ان کی مدد کرنے کے. تو اگر وہ طاقت کا استعمال کرنا چاہیں تو ان کو روک تو نہیں سکتا. وہ جا کے چھلانگے اندر لگائیں گے، وہاں سے پکڑیں گے. لیکن کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ حمزہ شہباز صاحب نے عورتوں اور بچوں کو اپنا ڈھال کے طور پہ استعمال کیا ہے. یہ ہم نے نئی بات سنی ہے. 1988 میں جب نواز شریف صاحب کا پہلا الیکشن تھا تو اس وقت اشتہار دیا کرتے تھے، جاگ پنجابی جاگ، تیری پگنوں لگ گیا داغ. تو میں تو خود جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب کی یہ جو اشتہار دیتے تھے، پنجاب کی پگ کو داغ آپ کی حرکتوں سے لگا ہے. جس طریقے سے آپ آج ایک مذاق بنے ہیں لوگوں کے سامنے. اور دوسری طرف یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاست اور جرم میں فرق کریں. ہمارے میڈیا کے لیے، ہمارے پبلک اوپینین میکرز کے لیے یہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے کہ ہم جرم کو سیاست کی ڈھال نہ بنانے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک مجرم ہیں، آپ نے قوم کے اربہ کروڑہ روپیہ جو ہے وہ کھا لیں اور اس کے بعد چونکہ آپ سیاست میں ہیں تو آپ کو کوئی نہ پوچھے. یہ جو ایک سیاست کو اپنے جرم چھپانے کی ڈھال کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں جب تک میڈیا، جب تک ہمارے اوپینین میکرز اس میں فرق نہیں کریں گے، الٹیمیٹ نقصان قوم کا ہوگا. اور یہ نظام تب ڈیلیور کرے گا جب اس سے بدعنوان مافیا کا خاتمہ ہوگا. ایک طرف کہتے ہیں ہم احتساب کے لیے تیار ہیں، دوسری جانب غنڈہ گردی کر رہے ہیں. آپ کو حسن اور حسین نواز کے وہ انٹرویوز یاد ہوں گے جب وہ کہتے تھے کہ جب عدالت میں جائیں گے تو ہم اپنا تمام کچا چٹھا دیں گے، ہم حساب دیں گے.
اب کہتے ہیں ہم برٹش سٹیزن ہیں، ہم پہ پاکستان کا لا ہی اپلائی نہیں کرتا. حمزہ شہباز صاحب کا بھی مجھے تو لگتا ہے کہ باہر نکلیں گے تو کہیں گے میں تو کیوبن سٹیزن ہوں، مجھ پہ تو پاکستان کا لا ہی اپلائی نہیں کرتا، مجھے تو چے گویرا نے خود آ کے کیوبا کی سٹیزن شپ دی تھی، یا کاسترو نے، میں تو انقلابی تھا اس وقت وہاں پہ، ابو گیا تھے تو میں ان کے ساتھ گیا تھا. یہ عجیب و غریب ان کے لاجکس ہیں. بھئی آپ کے اوپر جو نائب نے کہا ہے، الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ دو لوگ ہیں غالباً، ایک کا نام ہے فضل داد اور دوسرا جو ہے قاسم. یہ جو دو لوگ ہیں یہ گرفتار ہوئے ہیں یا انہوں نے نیب کو بیان دیا ہے، تفصیلات تو نیب ہی بتا سکتا ہے، لیکن یہ دو لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اور انہوں نے نیب کو جو ہے وہ بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو شریف فیملی ہے ہم ان کے لیے کام کرتے تھے، ہم نے حمزہ شہباز صاحب کے کہنے کے اوپر اور باقی فیملی کے کہنے کے اوپر بلینز آف روپیز جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھیجے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ کوئی 85 ارب روپے کی جو جائیداد ہے جو شہباز شریف صاحب کی اور ان کے فیملی کی ہے باہر. اب یہ الزام ہے، اس کے اوپر اس کے پاس ثبوت ہیں، اس کے اوپر گواہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے. آپ کے لیے قانون اور ہے، باقی پورے پاکستان کے لیے قانون اور ہے. میں تو اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی کل فتویٰ دیکھ رہا تھا، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ امیر لوگوں کو ہتھ کڑی لگائیں گے تو یہ خلاف اسلام ہے. یہ پہلے تو میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ جیلوں میں دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے اور پچھلے 50-70 سال میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. ایک امیر آدمی کو ہتھ کڑی لگی ہے تو ہمارا اسلام بھی زندہ ہو گیا ہے، ہمیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ حرام بھی ہے، اور امیر لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر انفارچونیٹلی قانون مختلف ہے، غریب لوگوں کے لیے قانون مختلف ہے. امیر لوگوں کو ضمانت بھی مل جاتی ہے کہ یہ ذہنی ٹینشن ہے تو جیل نہیں برداشت کر سکتے تو پھر ان کو ہے کہ آپ علاج بھی کرا لیں، پھر 10-10 دن 12-12 دن جو ہے وہ باہر رہتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اب بھی عرض کر رہا ہوں، کوئی ذاتی لڑائی جھگڑا نہیں، آپ کے اوپر الزامات ہیں، الزامات آپ کے اوپر یہ ہیں اور ثبوت ہے کہ آپ نے اربہ روپیہ 300 ارب روپیہ یعنی $3 بلین کے قریب رقم جو ہے وہ نواز شریف فیملی نے، اب یہ ان کے اوپر 85 ارب روپیہ یعنی $1 بلین کے قریب یہ شہباز شریف صاحب کا آ گیا ہے، اور اس سے علاوہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے $5 بلین جو ہیں وہ باہر بھیجے ہیں. یہ ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں اپیرنٹلی، اور یہ ان کے اوپر انہوں نے پیسے واپس کرنے. اب یہ پیسے واپس کریں گے یا یہ جیل کاٹیں گے، تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے. قانون میں ہی آپشن نہیں ہے، قانون میں پلی بارگین کا آپشن ہے، آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں، اور قانون میں جیل کا آپشن ہے، آپ نے جیل جانی ہے. تیسرا آپشن تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہم کوئی جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو کہیں کہ آپ بس کچھ بھی نہ کریں اور آپ چلے جائیں. ہم آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ پلی بارگین کے لیے آپ لیں گے، نیب اس کا فیصلہ کرے گا. یہ قانون کی ایک سہولت ہے آپ کے لیے، اور اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ ہم نے معیشت کے اوپر جو فیصلے کیے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہے. پرائم منسٹر صاحب جس دن انہوں نے اوتھ لیا ہے اس کے بعد کبھی ہم ایک ملک میں جاتے ہیں ہمیں $1 بلین ملتا ہے، ہم خوش واپس آتے ہیں، دوسرے ملک جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان دونوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان بینکرپسی کے پاس ہے. جو زرداری صاحب اور نواز شریف نے 10 سال حکومت کی ہے اس کی وجہ سے پاکستان بینکرپسی کے پاس پہنچ گیا تھا. جب عمران خان نے اوتھ لیا اس کے بعد جا کر کے ہم نے یہ جو ملک پھرے ہیں، اور اب ہم نے اپنا ایک جو فورن پیراڈائم بنایا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی اسٹیبلٹی واپس آئی، اور اب انشاءاللہ اسٹیبلٹی واپس آ رہی ہے. کل ہم نے ڈالر کے اوپر بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ٹریک ڈاؤن جو ہے وہ لایا جائے، اس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا فوریکس ایکسچینج کمپنیز نے بھی یہ تعاون کیا ہے اسٹیٹ بینک کے ساتھ، اور یہ بڑے ایک اچھی بات ہے. اور ہولڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خیر ایف آئی اے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے گی. ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں پر جو کرو مارکیٹ ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. ایمنسٹی اسکیم، یہ جو ہم فورن ایسٹس ڈکلریشن اسکیم لا رہے ہیں
جس کے تحت جو ایسٹس ڈکلریشن، فورن ایسٹس کی ایسٹس ڈکلریشن اسکیم جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اس کے خدوخال اس وقت اپنی فائنل سٹیج کے اوپر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو موقع دیں کہ وہ پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکیں. ہماری 2/3 معیشت جو ہے وہ اس وقت انڈاکومنٹڈ ہے. سو بنیادی فیصلے ہم نے معیشت کے لے لیے ہیں. IMF میں ہم جا رہے ہیں. ہم اس کے بعد یہ ایسٹ ڈکلریشن اسکیم ہم لا رہے ہیں. لوگوں کو جو ون ٹائم ایک سہولت جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک انڈسٹری فرینڈلی بجٹ جو ہے ہم لائیں گے. پہلے بھی ہم نے 45 بلین روپیز کی سبسڈی دی ہے اپنی ٹیکس، یہ جو ہماری ایکسپورٹ کی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو. انشاءاللہ ہم اس کو اور پروٹیکٹ کریں گے. امپورٹس پاکستان میں کم ہو رہی ہیں، ایکسپورٹس پاکستان کی بڑھ رہی ہیں. ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں اکانومی کے وہ بالکل ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے 2-4 فیصلے ہیں ان میں اور اس سے جو ہے وہ اسٹیبلٹی آئے گی. اور اس میں جو لوگ بھی پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں تو وہ اس وقت ایسے حرکتیں ہیں ان کی جیسے جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا تو اس کی جو حرکتیں تھیں وہ مولانا فضل الرحمان کی ہیں. پارلیمنٹ سے نکل کے بالکل پاگل سے ہو گئے ہیں. کبھی ایک جگہ جا رہے ہیں، کبھی دوسری جگہ جا رہے ہیں. کہہ رہے آپ ان کو 1988 سے ہم برداشت کر رہے ہیں، آپ سے ہم سے 7 مہینے برداشت نہیں ہو رہے. تو آپ خدا کا خوف کریں، کو صبر کریں. 5 سال جو ہے وہ پاکستان میں یہ حکومت انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اب ہم نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. اور اس وقت جو اپوزیشن کا جو حالات ہیں، سارے اپنی اپنی چوری بچانے کے چکر میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہیں. انشاءاللہ معیشت کے اوپر بھی پورا ہمارا کنٹرول ہے، سیاست کے اوپر بھی پورا ہمارا کنٹرول ہے. اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ہم نے، آپ نے دیکھا ہے، فنڈامنٹل چینجز کی ہیں ہم نے آ کے. ہم نے پاکستان کو آ کے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ سے ہم نے اس کو ایک ویزا رجیم اوپن کی ہے. پورے دنیا کے لیے ہم نے پاکستان کو اوپن کیا ہے. لوگ پاکستان میں جو ہے وہ انشاءاللہ آنا شروع ہوں گے. ہمارا جو 5 ملکوں کے ساتھ جو ہمارا ایک اس وقت ایک ویزا کا پائلٹ پروجیکٹ چل رہا ہے وہ بہت ہی کامیاب چل رہا ہے. انشاءاللہ ہمارا جو ٹورزم ہے یہاں پر وہ ایک گیم چینجر ہوگا. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا. ہمارا جو ہماری کرنسی جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوگی. سو کوئی ایسا انشاءاللہ تعالی چیلنج نہیں ہے. ہم بھرپور طریقے سے یہ کر رہے ہیں. حمزہ شہباز صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، میرے خیال میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ویسے تو معاملہ ہے، یہ تو وہ جانے اور حمزہ صاحب جانے، لیکن انہیں اصولی طور کے اوپر ان کو خود گرفتاری دینی چاہیے. عورتوں بچوں کو اپنا ڈھال نہیں بنانا چاہیے. ان کو سامنے آنا چاہیے. ان کے اوپر الزامات ہیں، اس کا سامنا کریں، اس کا جواب دیں. اس کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا قانون کے مطابق ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی. اور قانون میں ابھی تک جب بھی ان کو ریلیف ملا ہے پاکستان میں، اگر کسی سیاستدان کو یا کسی سیاستدان فیملی کو ریلیف ملا ہے تو وہ تو شریف فیملی ہے. تو آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ آئیں، ماشاءاللہ سامنے آئیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی. مریم اورنگزیب کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ لگتا یہ ہے کہ وہ طارق عزیز صاحب ہوا کرتے تھے ایک عراق کے وزیر خارجہ. وہ وہاں پہ عراق میں سب کو کٹ پڑ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے ہم کٹ رہے ہیں سب کو. وہ الٹی گندہ بہا رہے تھے. تو مریم بی بی کو دیکھ کر جو ہے وہ مجھے وہ طارق عزیز یاد آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال دوسری طرف جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے، زرداری صاحب جو ہے وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں. ہم نے ان کو پورے 10 کمرے انشاءاللہ تعالیٰ خیبر اس میں KP ہاؤس میں، پنجاب ہاؤس میں بک کر کے دیں گے، کیونکہ اتنے ہی لوگ آئیں گے تو اس سے زیادہ لوگوں کی تو توقع بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ان کو کھانا بھی ہم PTI جو ہے وہ اپنے فنڈ سے کر کے دے گی. سرکاری فنڈ سے تو ہمیں، آپ کو پتہ ہے، اپنے سرکاری دفتروں میں چائے نہیں پلا رہے، تو سرکاری فنڈ سے تو ہم نہیں دے سکتے، لیکن PTI آپ کو چندہ کر کے کھانا بھی کھلائے گی. کنٹینر بھی آپ ہمارا استعمال کریں. لیکن آپ رو لیں، پٹ لیں، آپ سندھ کارڈ کا استعمال کرنا چاہیں، آپ کوئی اور کارڈ آپ استعمال کرنا چاہیں. زرداری صاحب تو ویسے بھی پہلے دھمکی لگاتے ہیں، پھر 2-3 سال ان کو دبئی گزارنے پڑتے ہیں، اور پھر معذرت کر کے پھر پیچھے بیک ڈراپ میں ایشورنسز دے کے واپس آتے ہیں. سو بندہ دھمکی اتنی دے جتنی برداشت کر سکے. سو میرا تو خیال یہی ہے کہ یہ احتساب کا جو عمل چل رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا فار اے چینج ان پاکستان.
اور انشاءاللہ پاکستان کا ایک مستقبل، ایک روشن مستقبل ہے، ایک روشن مستقبل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں ہم اس مستقبل کی طرف بڑھیں گے. جی جناب. جی صاحب یہ بتائیے کہ جب سے حکومت آئی ہے تو احتساب پڑا ایف کی کام جاری ہے، نیب نے اب تک کتنے پیسے آپ کے دور میں ریکور کرائے ہیں، اور جو شہزاد اکبر کی جو سربراہی میں آپ کا یونٹ ہے اس کی کیا کارکردگی ہے؟ یہ سنا ہے کہ صرف 10-15 کروڑ ہی باہر سے آئے ہیں جل 8 میں نیب کے بارے یہ سوال آپ نیب سے پوچھیں، مجھے نیب کے بارے نہیں، شہزاد کا بھی مجھے نہیں کرو. ایک منٹ آصف علی بٹی جی. اچھا، یہ جو ابھی حمزہ شہباز ہیں، اگر تو جیسے ان کی سیاسی تحریک ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود کو احتساب کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو کیا گورنمنٹ ان کو خود کوئی ایسا اسپیسنگ دے سکتی ہے کہ وہ خود کو اپنے آپ کو پریزنٹ کریں؟ کیونکہ ابھی احتساب کورٹ نے بھی کہا ہے کہ جو بنیادی قانون وہ موجود ہے، لہٰذا کوئی اسپیسیفک آرڈر نہیں کر سکتے. تو کیا گورنمنٹ کوئی آپشن دے گی؟ خاص طور پہ آپ جب کہتے ہیں پلی بارگین کے آپشن دیتے ہیں، تو کیا کوئی آپ کا رابطہ ہے نواز شریف کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے کھانا یا کوئی ایسی ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں، ڈیل کا معاملہ میں نے آپ کو سمپل یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ پلی بارگین کریں کی آپشن موجود ہے، پیسے واپس کرنے کی آپشن موجود ہے، تو ہم اصل میں نیب ایکٹ کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا جو قانون ہے اس کے اندر پلی بارگین کی پروویژن ہے، اور وہ پروویژن تو انہوں نے استعمال کرنی ہے. اینڈ دس از سم تھنگ بٹوین جو نیب کی کورٹ ہے اور نیب کا ادارہ ہے اور ملزم، ان تینوں کے درمیان ہے. ہم لوگ ابھی بھی جو نیب جو چھاپا انہوں نے مارا ہے یا کچھ کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں مارا ہے، یا ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کو کیا ہے. یہ تو ان کی اپنا انتظام ہے اور کر رہے ہیں. ہم تو ایک تھرڈ پارٹی کے طور کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ تماشا وہاں لگا ہوا ہے، اور سارا میڈیا بھی جو ہے وہ دکھا رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ میرے خیال میں تو حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اس کو نیب خود کو جو ہے وہ نیب کے حوالے کریں تاکہ یہ ڈرامہ ختم ہو. تو سر دو سوال ہیں. تو کل سے خبریں بھی چل رہی ہیں بھی ٹھیک، کن کن لوگوں کے نام کل کیبنٹ سے بائی سرکولیشن اپروول لے کے سی ایم میں ڈالے ہیں، یہ بتا دیں. ایک جو ایسے ڈکلیریشن اسکیم آپ کہہ رہے ہیں، کل پرائم منسٹر نے اس میں کوئی میٹنگ چیئر کی ہے، پرائم منسٹر از ریڈی، انہوں نے گو ہیڈ دے دیا، اور کب تک یہ لانچ کریں گے؟ بیفور بجٹ آئی ایم ایف سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو ایسے ڈکلیریشن ہے کل اس پہ بالکل میٹنگ ہوئی، پرائم منسٹر صاحب نے اس کو گو ہیڈ دے دیا ہوا ہے. اس کے خد و خال جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ ابھی بن رہے ہیں، اسد عمر صاحب اس کے ظاہر انچارج ہیں، وہ تمام جو باقی وزراء ہیں جس میں پلاننگ منسٹر شامل ہیں، اس میں کامرس منسٹر شامل ہیں، اس میں ایف بی آر شامل ہے، اس میں حماد صاحب شامل ہیں، یہ جو سارے اس میں لا منسٹر شامل ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے خد و خال بنا رہے ہیں. جو ہی ڈیٹیلز سے مجھے آگاہ کریں گے میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ اس پہ بتا سکوں گا. جو ای سی ایل کا ہے اس میں جو میرا خیال ہے جو نام میڈیا کے اوپر چلے ہیں کچھ وہ صحیح ہیں. شاکر سلنگی صاحب دنیا میں چاہوں گا کہ مراد علی شاہ نے جو آج بات کی ہے اس پہ کوئی کمنٹ کریں. انہوں نے کہا ہے کہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے ایم کیو ایم کے ارکان کے لیے کہ یہ نفیس ہے، پہلے دہشت گرد کہتے تھے، تو یہ وقت پڑنے پہ گدھے کو بھی باپ کرنا پڑتا ہے، یہ مراد علی شاہ کے جملے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان ہے وہ پیپلز پارٹی کا تو نہیں کہہ رہے نا، اس لیے گدھے والا تو معاملہ ہی نہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ ایم کے ایم کی جو انہوں نے بات کی ہے، وہ جو ایم کے ایم الطاف حسین کی ایم کے ایم تھی، جب الطاف حسین کا رین آف ٹیرر تھا، جب مراد علی شاہ صاحب 9-0 کے باہر بیٹھ کے اور زرداری صاحب 9-0 کے باہر بیٹھ کے منتے ترلے اور ہاتھ پاؤں چوما کرتے تھے، اس وقت پاکستان میں ایک ہی شخص اس رین آف ٹیرر کے خلاف کھڑا تھا اور وہ عمران خان تھا. اور پوری دنیا کی جو دھمکیاں تھیں اس وقت الطاف حسین کی ایم کے ایم کے خلاف کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس وقت عمران خان اس کے خلاف کھڑا تھا. یہ جو ایم کے ایم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مختلف معاملہ ہے، ان کے اوپر کوئی ان کی جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، ان کے جو باقی فیصل رضواری صاحب ہوں، باقی لوگ جو سارے ایم کے ایم کے اس وقت ہیں، کئیوں کے نام میں جو ہے بھول گیا، مطلب سب کے نام نہیں لے سکتا، بہت اس میں اس وقت جو لوگ شامل ہیں، نہ تو ان کی کوئی ملیٹنٹ ونگ ہے، نہ ہی ان کا کوئی بھتے کا کام ہے. تو اس لیے پرائم منسٹر صاحب کی اوپینین اس سیکشن کے بارے میں ظاہر ہے مختلف ہوگی جو کہ دوسرے سیکشن ہے اس کے بارے میں. سر کل سے شہباز شریف کے گھر کے باہر نیب کی ٹیمیں بھی اور پولیس بھی موجود ہے.